ابھی تو کاؤنٹنگ کو 2 گھنٹے ہو گئے. جس سیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں 10 لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں. انتظار کریں, 3-4 بجے تک سارا کلیئر ہو جائے گا. میں نے پہلے ہی صبح آپ کو کہا کہ اتار چڑھاؤ تو رہے گا ہی, کیونکہ جس طرح ووٹنگ کی پیٹرن رہی اور جس طرح کچھ کانسٹیٹیوئنسیز میں کم کچھ میں زیادہ, مجھے پہلے جس دن پولنگ ہوئی اس دن سے معلوم تھا کہ کاؤنٹنگ جو ہے اس کا ٹرینڈ ایک طرف سے نہیں ہوگا. یہ کسی کا لیڈ کسی کا ٹریل, لیکن اینڈ میں ریزلٹ کلیئر ہو جائے گا. عمر صاحب ایگزٹ پول کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو صبح سے بھی چل رہا ہے؟ اب یہ ایگزٹ پول آپ لوگ چلاتے ہو, اصلی پول جو میٹر کرتا ہے وہ آج کا ہے. ایگزٹ پولز تو آپ لوگ جو ہے ٹی آر پی بڑھانے کے لیے کرتے ہو. ایگزٹ پولز کا نتیجوں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایگزٹ پول اور اصلی پول میں فرق رہتا ہے. اب دیکھیں, حالانکہ یہ تو ہمیں ماننا ہوگا کہ سارے ایگزٹ پول غلط ہو نہیں سکتے, 19-20 کا فرق رہ سکتا ہے, لیکن یہ امید کرنا کہ سارے ایگزٹ پول غلط ہوں گے اور مطلب اتنا غلط ہوں گے کہ رزلٹ میں ایک بہت بڑا فرق آئے گا, شاید نہیں ہوگا. لیکن ابھی مطلب جیسے میں نے کہا ووٹ گننے کو تو 2 گھنٹے ہو گئے, شام تک دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو پی ایم نے ایک ٹویٹ میں کل کہا تھا کہ ہم بڑی بہومت سے جیت رہے ہیں اور جیتیں گے بھی. اب ماں سوائے سجاد لون صاحب کے, جنہوں نے الیکشن سے پہلے ہی اپنے ہار کا اعلان کیا تھا, شاید دلی سے ان کو اشارہ آ ہی گیا تھا کہ وہ کسی اور کی مدد کرنا چاہتے ہیں. مجھے اور کوئی امیدوار بتائیے جو الیکشن سے پہلے ہی یہ کہے کہ ہم ہارنے والے ہیں. یہاں تو ایگزٹ پول کے بعد بھی ہار تسلیم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اب ٹھیک ہے, انڈیا بلاک نے بھی جیت کا اعلان کیا ہے, وزیر اعظم صاحب نے بھی جیت کا اعلان کیا ہے. شام تک دیکھتے ہیں کون صحیح کون غلط. راہل گاندھی نے کل کہا تھا کہ 295 سیٹیں انڈیا لے لیں گے. سدھے موسے والے پہ مجھے جموں کشمیر کے باہر کے خبر کا زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے, وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہو. کون کتنے نمبر, بی جے پی نے 370 400, اب راہل گاندھی صاحب نے 295. ٹھیک ہے نا, دیکھ لیتے ہیں. بارامولہ سے لیٹ پہ ہیں. وہ تو ہمیں معلوم ہی تھا, میں نے جیسے آپ سے کہا ہمیں پتا تھا کہ اتار چڑھاؤ آ ہی جائے گا. اور جس طرح کیمپین کے دوران جو باتیں ہوئیں, جس طرح کے مطلب جس طرح کے نعرے چلے, جس طرح کا سینٹیمنٹ چلا, ظاہر سی بات ہے کہ انجینئر رشید صاحب کو اس کا تھوڑا بہت فائدہ تو مل ہی گیا ہوگا. اب بارامولہ کے لوگوں نے کیا فیصلہ کیا ہے آج شام تک پتہ چل جائے گا. اننت ناگ سیٹ میں میاں صاحب آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی پارٹی نظر ہی نہیں آ رہی کہیں. اب انتظار کریے, آپ لوگ بڑی جلدی میں جو ہے نتیجوں کا اعلان کرنا چاہتے ہیں. شام تک سارا کلیئر ہو جائے گا. 2 سیٹیں 3 سیٹیں 1 سیٹ 10 سیٹیں سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا. نیشنل کانفرنس کا دعویٰ رہا خصوصاً عمر عبداللہ کا, تو کہاں پہ دیکھتے ہیں ابھی نیشنل کانفرنس کو؟ کہاں پہ دیکھتے ہیں نا, میں کہاں پہ دیکھتا ہوں نا. اب آپ جا کے کاؤنٹنگ سینٹر جائیے اور دیکھیے, وہ آپ کا کام ہے دیکھنا نا. میں تو یہاں بیٹھ کے اب باقی نتیجوں کی طرف جو ہے نظر مارنے کی کوشش کر رہا ہوں. سری نگر میں تو نیشنل کانفرنس آگے جا رہی ہے, اس طرح ساؤتھ میں بھی, تو کہیں نہ کہیں بارامولہ کی بات اگر کرے تو وہاں پہ تھوڑا سا ٹکر لگ رہا ہے. ٹکر تو پہلے سے ہی تھا. آپ لوگ تو پہلے دن سے حیران تھے کہ میں نے بارامولہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. میرے لیے مجھے اگر آسان مقابلہ چاہیے ہوتا تو میں آنکھ بند کر کے سری نگر کی سیٹ پہ لڑ لیتا. لیکن یہ مطلب آپ مان کے چلیے کہ اگر میں بارامولہ سے نہیں لڑتا تو ہم کہیں پہ بھی, ہم میدان میں بھی نہیں ہوتے. آنکھ بند کر کے ہم وہ سیٹ ہار جاتے. آج اگر ہم فائٹ میں ہیں اور جیتنے کی اگر کوئی گنجائش ہے, وہ اس لیے ہے کہ میں نے کوئی مطلب ہچکچاہٹ نہیں دی. تنظیم نے مجھے
बारामूला से लड़ने का जो है हुक्म दिया और मैंने लड़ने का फैसला किया। मैं अभी भी मान के चल रहा हूं कि उतार चढ़ाव के बाद जब आखिरी में नतीजे आ जाएंगे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में होंगे। फिलहाल जहां से वोट गिने जा रहे हैं वहां से इंजीनियर रशीद को अच्छा खासा वोट मिला है, लेकिन जो हमारे एरियाज हैं जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है एक बहुत अच्छा शेयर वोटों का मिला है वो तो अभी गिनना बाकी है ना। 1 लाख वोट जो है गिने गए हैं, 10 लाख वोट पड़े हैं, अभी 9 लाख वोट और हैं। अभी तक तो वजीर आजम साहब भी ट्रेल कर रहे थे, तो जरा जाके पूछिए कि आप बीजेपी ने हार तस्लीम की है। वजीर आजम साहब का भी नतीजा चेंज हो जाएगा, बारामूला का भी चेंज हो जाएगा ना। अब आप थोड़ा सा इंतजार करिए। सर कल चीफ इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहुत जल्द हम स्टेट में असेंबली JNK में असेंबली इलेक्शंस करेंगे। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रिपेयर है अब, क्योंकि ऑलरेडी इस वाले से निकलने दीजिए ना। अब इस इलेक्शन के नतीजे आए नहीं और दूसरे इलेक्शनों में आप हमें उतारने का काम कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे ऊपर कोई मेहरबानी नहीं की। मैं तो कहता हूं ये अफसोस की बात है और मैं बार बार ये चीज दोहराता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये फैसला खुद करना चाहिए था। ये फैसला उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये उनकी मजबूरी बनी इलेक्शन करने की। ना मरकज यहां इलेक्शन चाहती थी ना इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन से भाग रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसने कहा कि 30 सितंबर से पहले ये इलेक्शन हो जाने चाहिए और हम अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि 30 सितंबर से पहले जो है यहाँ असेंबली के इलेक्शन जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे।